بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں پیدا کرنے کی وجہ اور ہمارے پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سورہ ذاریات کی مشہور آیت ہے کہ نہیں ہم نے پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو کسی اور مقصد کے لیے سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہونے کے ناطے، مالک ہونے کے ناطے، رب ہونے کے ناطے وہ واحد ذات ہے، is the only being who has the right to define how we should worship him. ظاہر ہے جو انسٹرکٹر ہے وہی ڈیفائن کرے گا کہ سوال کا جواب کیسے دینا ہے، کیا جواب ٹھیک ہے، درست ہے. جو رب ہے وہی ڈیفائن کرے گا کہ کس طرح عبادت کرنی چاہیے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی مان کے چلنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن کیا قرآن میں، لیعبدون، کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ایک خوبصورت طریقے سے اس کو بتایا. سورہ آل عمران کی مشہور آیت ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین. تحقیق بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا انعام کیا، بہت بڑا احسان کیا مومنین پر. عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا قرآن میں کہ میں نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کیا، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہارے لیے پہاڑ بنائے، میں نے نہریں بنائی، میں نے جانور بنائے، چوپاہے بنائے، ہر قسم کی نعمتوں کا ذکر کیا. مگر ایک ہی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود احسان جتلایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا: لقد من اللہ، احسان کیا میں نے بہت بڑا مؤمنین پر. کب؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا ان کے ہی درمیان میں سے ان کے لیے ایک رسول. کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرے گا اللہ کی آیتیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے الفاظ ان پر. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے گا، ان کی اصلاح کرے گا. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو سکھائے گا کہ کتاب کیا ہے اور سکھائے گا کہ حکمت کیا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے بے شک وہ بہت واضح گمراہی میں تھے. So this is the great favor, the great blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, that He sent from amongst ourselves, from amongst mankind, a messenger, a Rasul, who is to teach us the deen, who is to teach us the way of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala and coming close to Allah subhanahu wa ta'ala and pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. So اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں سے یہ بہت بڑا انعام ہے. اور سبحان اللہ، قربان جائیں اس ذات پر جس نے ایک بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا اس نبی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نبی کا لفظ استعمال کرتے، نبی کا مطلب ہے وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے انسانیت تک پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ رسول کا لفظ استعمال کرتے which literally means a messenger who delivers something from one to the other, right? But Allah subhanahu wa ta'ala explained it further with this word that I recited in the beginning, uswa. اسوا کا کیا مطلب ہے؟ اسوۃ حسنہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لفظ جو استعمال کیا قرآن میں، اس کو سمجھنے کی، اچھی طرح سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. کیونکہ بہت سارے مسلمان آج کل اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بڑے دور ہیں. We're very far away from the ways of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. And part of the reason for this tragedy کہ ہم سنت سے دور ہیں، اور میں یہ بھی سمجھاؤں گا کہ یہ کیوں اتنی بڑی ٹریجڈی ہے، اور اس کی پارشلی وجہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں، سید مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، مگر اسوا نہیں مانتے. اسوا کا کیا مطلب ہے؟ اسوا کا مطلب ہے وہ ایگزامپل، وہ آئیڈیل، وہ ماڈل، وہ سٹینڈرڈ، وہ پیراگون، وہ پیرابل، وہ آپ کا آئیڈیل جس کی طرف آپ نے نظر اٹھانی ہے ہر چیز میں، ہر طرح سے، ہر ایسپیکٹ. آپ کو زندگی کی جب گائیڈنس چاہیے ہو تو کس کی طرف آپ کی نظر ہونی چاہیے، کس کو آپ کو ایمیولیٹ کرنا چاہیے؟ دیٹ از اسوا. اٹ مینز رول ماڈل، اٹ مینز مثال، رائٹ؟ سو دس از دا قرآنک ڈیفینیشن آف واٹ اٹ مینس ٹو بی اے نبی. کہ نبی کی تعریف قرآن میں کیا ہے؟ وہ جو کہ
اپنی امت کے لیے ایک مثال ہے، وہ جو کہ اپنی امت کے لیے ایک حسین مثال ہے، ایک خوبصورت مثال ہے، ایک بہترین مثال ہے. The best and most excellent and most noble and most virtuous example for all of his followers. That is the definition, the Quranic definition of what it means to be a Nabi. تو آپ اور میں سوچیں ذرا کہ ہم نے کیا اس ڈیفینیشن کو، نبوت کے اس انڈرسٹینڈنگ کو جو ہے وہ اپنے اندر اپنایا کہ نہیں اپنایا، کہ کیا اہمیت ہے اس بہترین نمونے، اس بہترین مثال کو فالو کرنے کی جو کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اینڈ بہت بات ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویریس ایسپیکٹس پہ، ان کی نبوت کے بارے میں، ان کی ختم نبوت کے بارے میں، ان کی رحمت للعالمین ہونے کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ان پر انعام کیے اس کے بارے میں، ان سے ہماری کیا محبت ہونی چاہیے اس کے بارے میں. مگر یہ بہت بڑا ایک وسیع میدان ہے اس ٹاپک کا، اور اس میں بہت بڑی ایک مقام ہے ہمارے دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا، ان کے تذکرے کا، اتنا حد تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کرنا، ان سے محبت کرنا ہمارے دین کا حصہ بنا دیا، ان پر صلاۃ و سلام بھیجنا ہمارے دین کا حصہ بنا دیا، عبادت کا طریقہ بنا دیا، فرشتوں کا شیوا بنا دیا. مگر یہ آج جو ہم نے بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی اہمیت کے بارے میں. The importance of following in the footsteps, قدم با قدم of the beloved صلی اللہ علیہ وسلم. And this is the transition that we fail to make. یہ وہ قدم ہے جو کہ ہم سے رہ جاتا ہے، کیونکہ ہم محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، دلوں سے محبت بھی کچھ حد تک کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھی بھیجتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، ہم کچھ ان کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں ایک خوشی ہوتی ہے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے. مگر جب ہم اس میلاد سے یا اس بیان سے یا اس ذکر کی محفل سے اٹھ جاتے ہیں تو ہم اپنی زندگی بدلنے کی وہ موٹیویشن گھر تک نہیں لے جاتے. We don't change our actions. We don't start following the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And part of the reason for this is that many people have a misunderstanding about what is sunnah. Sunnah ہے کیا؟ کیونکہ ہمارے بچپن سے ہمیں سکھایا گیا کہ فرض نماز پڑھنی ضروری ہے، سنت نماز جو ہے نا وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں جو ڈیفینیشن سنت کی ہے نا وہ ایک آتی ہے آپشنل، ایکسٹرا، سپلیمنٹری، آلموسٹ لائک کہ یہ والنٹری ہے، آپ کرنا چاہو تو کرو، نہیں کرنا تو نہ کرو. یہ ایک فقہی اصطلاح ہے جو کہ فقیہوں نے، جو کہ مجتہدوں نے فقہ کے ڈومین میں رکھتے ہوئے کسی پرٹیکولر ایکٹ آف عبادت کی ایک گریڈنگ کی ہے. دس ڈز ناٹ اپلائی ٹو ایوری تھنگ. The sunnah is not what we think as sunnah. The sunnah is not nafil. The sunnah is not optional. The sunnah is not voluntary. The sunnah is not extra. The sunnah is not something that you can choose to do or choose not to do. Right? Why? کیونکہ اگر آپ صرف قرآن کو، لوگ کہتے ہیں نا میں صرف قرآن پر عمل کرتا ہوں، میں صرف فرض اور واجبات پورے کرتا ہوں، رائٹ، میں صرف جو قرآن کہتا ہے وہ مان کے چلتا ہوں. تو قرآن میں دیکھ لو کیا لکھا ہوا ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء کی ورس نمبر 80 میں، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی صرف اور صرف اسی نے اللہ کی اطاعت کی. کئی جگہ قرآن میں آتا ہے، آپ نے سنا ہوئے گا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دونوں کے سامنے عطی ڈال دیتے ہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. یہ بھی کئی دفعہ آتا ہے قرآن میں. مگر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی صرف اور صرف اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. That is how important it is to follow the messenger صلی اللہ علیہ وسلم. The only way to obey Allah is by following رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی محبت تک ایک ہی راستہ پہنچتا ہے اور وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور اگر آپ ابھی بھی کنونس نہیں ہیں، اگر آپ کا خیال ہے بڑے چلاک ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ تو اطاعت کا لفظ ہے، اتباع کا لفظ نہیں، اطاعت کا مطلب ہے بات ماننا، اتباع کا مطلب ہے کہ نقش قدم پر چلنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں سورہ آل عمران میں فرمایا، بہت خوبصورت آیت ہے جو کہ میں نے شروع میں تلاوت کرنا چاہی تھی مگر میں ادھر کرتا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے مؤمنین کو، تمام امت کو باخبر کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم دعویٰ عشق الہی کرتے ہو، if you want to be the lover of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو کیا کرنا ہے؟ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے راستے کو اپنا راستہ بناؤ، میرے طریقے کو اپنا طریقہ بناؤ. Follow the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم footstep by footstep because that is the path that leads to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور کیا ہوئے گا اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے؟ کیا ہوئے گا اگر ان کے رستے پہ چلو گے؟
युहब्बिबकुम अल्लाह, तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते थे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे. You wanted to be the lover, Allah will make you the beloved. Allah subhanahu wa ta'ala will love you if you follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. और उससे भी आगे वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देंगे. He will forgive all your sins entirely if you follow the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ghafurur rahim, और अल्लाह ताला तो है ही माफ करने वाला और रहमत करने वाला. तो अल्लाह हमें क्या बता रहे हैं इस आयत में कि अगर तुम मेरे से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलो, मैं भी तुमसे मोहब्बत करूंगा. अल्लाह की मोहब्बत इत्तिबाए सुन्नत के बगैर हो ही नहीं सकती, और इत्तिबाए सुन्नत अगर है तो अल्लाह हमसे मोहब्बत भी करेंगे, हमारे गुनाह भी माफ़ करेंगे. और अगर कोई कहता है कि अल्लाह से मोहब्बत करना भी ऑप्शनल है और गुनाह माफ़ करवाना भी ऑप्शनल है और एक्स्ट्रा है और सप्लीमेंट्री है और गैर ज़रूरी है, तो फिर उसने दीन को कोई और दीन समझा, उसने बिल्कुल कोई फ़र्क इस्लाम अपनाया है. दिस इज़ नॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला गिव्स अस, राइट? So now let me try to explain why Allah subhanahu wa ta'ala places so much emphasis on the sunnah. अभी तक जो मैंने बात की वो ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश में कर रहा था कि अल्लाह ताला के नज़दीक सुन्नत की कितनी अहमियत है. और अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला के नज़दीक सुन्नत की इतनी अहमियत क्यों है, क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी के तरीके पर हमें इतनी एम्फसाइज करते हैं कि हम फॉलो करें. It's simply because the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the most beloved of creation to Allah subhanahu wa ta'ala. He is the best of creation. अल्लाह ताला, अगर हम समझें ना कि दुनिया में कोई भी अगर कारीगर होता है, कोई भी अगर मिस्त्री होता है, कोई भी अगर क्रिएटर होता है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, किसी ने कोई चीज़ डिज़ाइन की है, कोई आर्टिस्ट है, तो उसका एक मास्टरपीस होता है, उसका एक मैग्नम ओपस होता है, उसकी एक इम्तियाजी एक क्रिएशन होती है जिसकी तरफ वो पॉइंट करके कहता है कि दिस इज द पिनिकल ऑफ ऑल द वर्क दैट आई हैव डन इन माय लाइफ, राइट? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसने तमाम कायनात को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने पहाड़ों को, परिंदों को, चौपाहों को बनाया, जिसने दरियाओं और नहरों को बनाया, जिसने समुंदर को बनाया, जिसने हमें बनाया, हमारे दिमाग को बनाया जो कि अपने दिमाग के सोचने के बारे में सोच सकते हैं, जिसने दिल की धड़कन को बनाया, जिसने हमारे सांसों को अंदर बाहर होने को बनाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तमाम मखलूक में से ऑल द क्रिएशन ऑफ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, द बेस्ट ऑफ दैट क्रिएशन, द पिनिकल ऑफ दैट क्रिएशन, the emphasis is that is the peak of Allah subhanahu wa ta'ala's creative power, and that is the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So that is why Allah subhanahu wa ta'ala hand picked एक एक करके बारीक बीनी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सिफत, हर आदत, हर चीज़ जो उन्हें पसंद थी, हर चीज़ जो उन्हें नापसंद थी, हर तरीका, हर लहजा अल्लाह ताला ने खुद चुना और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो सारी एक एक सिफात जो अल्लाह को पसंद है वो डाल दी. उनका मजमुआ जो है उसका नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इतनी मोहब्बत है अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह विल लव एवरी सिंगल पर्सन हु फॉलोज द सुन्नह ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दैट इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फॉलो, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक ये चीज़ महबूब है. और दुनिया में भी हम देखते हैं, कोई अगर आपको पसंद है, आपकी बीवी है, होपफुली तो, और जिनकी नहीं है इंशाल्लाह सिर्फ बीवी तक महदूद रखें, तब तक इंतज़ार करें. अगर आपको अपनी बीवी खूबसूरत लगती है, पसंद है, तो अगर आपकी गलती से किसी और पर नज़र पड़ जाए जो बीवी की तरह लगती है तो आपको एक खुशी महसूस होती है, आपको एक ताल्लुक़ महसूस होता है. अगर आपको कोई पर्टिकुलर तरीका किसी चीज़ को करने का पसंद है, आपको कोई दिखता है कोई वो उस तरीके पर अमल कर रहा है, आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है. तो लेट्स पुट इट इन अनदर वे, जो भी काम इंसान करता है, जो भी चॉइसेस हैं इंसान के किसी भी काम करने के, चाहे वो उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, बाथरूम जाना, फ्रॉम द मंडेन थिंग्स टू द अखलाकियात टू द आमाल, चाहे वो किसी भी डोमेन में हो, किसी भी चीज़ करने का बेहतरीन तरीका वही है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका. उससे कोई बेहतर तरीका होता तो अल्लाह उसकी बजाय वो तरीका दे देते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. सो बाय डेफिनेशन रियली it's not possible for there to be a better way of doing X than the way the Prophet did X. There's no way that the Prophet sallallahu alaihi wasallam's habit is suboptimal in any way, in any form, any of his habits, any of his sunnahs. So the best way of going to the bathroom is the way that he went. The best way of eating is the way that he ate. The best way of drinking is the way that he drank. The best way of dressing is the way that he dressed. The best way of talking is the way that he talked. The best way of dealing with relatives, of dealing with friends, of dealing with enemies, of dealing with employees, of dealing with employers is the way that he did. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, उन्होंने जो करके दिया, जैसे करके दिखाया, उससे बेहतर कोई तरीका हो नहीं सकता करने का, राइट? तो इसीलिए सुन्नत का हर कतरा जो है
وہ معرفت کا ایک سمندر سامنے لاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی قریب آنے کا ایک سمندر سامنے لاتا ہے, اور سنت کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک پہاڑ سامنے لاتا ہے. اینڈ دس از دا گریٹ لیگیسی آف دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے نا, وہ سچے عاشق تھے, وہ جان فدا کرنے والے عاشق تھے, وہ سمعنا و اطعنا والے عاشق تھے کہ جیسے ہم نے سنا ویسے ہم نے عمل کیا, نہ سوچا نہ سمجھا نہ فکر کیا, نہ اس کو ایویلیویٹ کیا, نہ اس پہ ڈیبیٹ کیا, نہ اس کی حکمت کے بارے میں کوئی ہم نے فیصلہ کیا, ہم نے سنا اور ہم نے عمل کیا. قرآن میں اسی کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا, سمعنا و اطعنا, میں نے سنا اور میں نے عمل کیا, اس میں درمیان میں کوئی چیز نہیں حامل ہونی چاہیے, اس کے درمیان میں کوئی تیسری چیز نہیں آنی چاہیے. اینڈ یو نو وی ہیو ٹو ٹرائی ٹو میک ourselves a living embodiment of the sunnah, of the love that the Sahaba had for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں آپ کو چند 2 کہانیاں سناتا ہوں جو کہ صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت کے بارے میں ہے. They are examples of how the Sahaba understood what is sunnah, because ہماری انڈرسٹینڈنگ سنت کیا ہے اور صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی؟ ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, he was known for his love of the sunnah. تو وہ ایک قافلے کے امیر بن کے سفر کر رہے تھے, ایک قافلہ تھا اس کے, وہ امیر تھے, اور انہوں نے ایک جگہ آ کے تمام قافلے کو, اس وقت قافلہ جو ہے اس میں اونٹ ہوتے تھے اور گھوڑے ہوتے تھے, رائٹ, تو انہوں نے قافلے کو روک کے اور پھر اپنے سواری سے اترے, چاہے وہ اونٹ تھا یا گھوڑا تھا, سواری سے اترے, کچھ رستہ جو ہے وہ دور گئے اور نیچے بیٹھ گئے, جیسے اپنے پنچوں پر بندہ بیٹھ جاتا ہے نا, اس طرح بیٹھ کے, ایز اف جیسے بندہ باتھ روم جاتا ہے, رائٹ, تو بیٹھ گئے اور کچھ دیر بیٹھ کے واپس آ گئے. تو ان کے جو ساتھی تھے, باقی قافلے والے تھے, وہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ گئے ایسے کہ جیسے باتھ روم جانا تھا, مگر باتھ روم گئے تو نہیں آپ بیٹھ کے واپس آ گئے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا, اسی جگہ سے گزر رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ کاروان کو روکا تھا, قافلے کو روکا تھا, اور اس جگہ پہ گئے تھے قضاء حاجت کے لیے, باتھ روم جانے کے لیے, ٹو ریلیو ہمسیلف. اور مجھے ضرورت نہیں تھی باتھ روم جانے کی, مگر میں کیسے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرتا. اب if you take a step back, or if you zoom out and take a bird's eye view, this seems like an almost fanatic thing to do. This seems like an almost illogical thing to do. کہ آپ نے پورے قافلے کو روکا, سب کا ٹائم بھی ضائع کرایا, اور کوئی آپ کو ضرورت بھی نہیں تھی. But this is what محبت is. محبت is illogical. محبت is irrational. محبت is beyond the scope of understanding. محبت ایک دل کی چیز ہے جو کہ دماغ سے سمجھی نہیں جا سکتی. کہ مجھے لگا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو میں نے دیکھی تھی اپنی آنکھوں سے, اس پر عمل کیے بغیر کیسے آگے جا سکتا. This is the love that they had for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک اور سٹوری سناتا ہوں, one of my favorite stories. One of the Sahaba, or a group of the Sahaba, they were in the court of the Roman rulers. جو رومی سلطنت تھی اس زمانے میں, the Roman Empire, اس زمانے کی جو سپر پاور تھی, ان کے کسی دربار میں وہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, اور کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کھانے کی دعوت دی ہوئی تھی, تو رومیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. تو ایک صحابی کے ہاتھ سے کھانے کا ایک لقمہ زمین پر گر گیا, تو انہوں نے وہ لقمہ اٹھایا, تھوڑا سا صاف کیا, بسم اللہ پڑھی, اور وہ لقمہ کھا لیا. اب جو ساتھ رومن ایمبیسڈرز یا انوائز بیٹھے ہوئے تھے, ان کے جو میزبان تھے, انہوں نے تھوڑا سا ہنسنا شروع ہو گئے یا تھوڑا سا مذاق اڑانا شروع ہو گئے. they started mocking this صحابی کہ اس کے سامنے اتنا کھانا پڑا ہوا ہے اور یہ بیوقوف جو زمین پہ گرا تھا وہ اٹھا کے کھا رہا ہے. تو باقی جو ساتھ دوسرے صحابی تھے, انہوں نے تھوڑا کہا کہ یار یہ اس طرح نہ کرو, یہ ادھر کرنے کا طریقہ نہیں ہے, دس از ناٹ دیئر وے, یہ غیر مناسب ہے, ان کو اچھا نہیں لگ رہا, right? They will think that we are backwards, they will think that we are not refined people. تو جو یہ صحابی جنہوں نے ایک لقمہ اٹھا کے کھایا تھا, انہوں نے جو جواب دیا نا, وہ جواب اپنے دلوں پر اشک کر لیں, وہ جواب اپنے دلوں میں بسا لیں. کیا جواب تھا؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, کہ کیا میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں صرف اس لیے کہ یہ احمق لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. ٹوڈے وی ہیو دی ایگزیکٹ سیم ایشو. داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ کیا سوچیں گے, شادی نہیں ہوئے گی, کوئی رشتہ نہیں بھیجے گا, لوگ مولوی سمجھیں گے, ٹوپی پہن لوں گا تو کیا ہوئے گا, شلوار قمیض پہن لوں گا تو امریکہ کیسے جاؤں گا, ویزا کیسے لگے گا. اس طرح کی فضول قسم کی ہماری سوچیں ہوتی. اللہ کے نبی کے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اپنے پیارے کی سنت کو چھوڑ دوں ان احمقوں کے لیے, اور یہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے اس کے لیے. That means nothing to me.
I cannot sacrifice even the smallest sunnah of my Prophet sallallahu alaihi wasallam even one time for what they will think of me. This is the love for the sunnah that the Sahaba had. Allahu Akbar. And unfortunately, this is what we do today. ہم اللہ کے نبی کی سنت ہر چھوٹی چیز کے لیے قربان کر دیتے ہیں. ہم کوئی ہالی ووڈ کا سیلیبریٹی دیکھتے ہیں, کوئی ایکٹر دیکھتے ہیں, ہم اس کی سنت پر عمل کرتے ہیں. ہم کوئی فٹ بالر دیکھتے ہیں, کوئی کرکٹر دیکھتے ہیں, اس کی سنت پر عمل کرتے ہیں. ہم کوئی بزنس مین یا یوٹیوبر دیکھتے ہیں جس نے کروڑ پتی بن گیا, کوئی بزنس کمال کا بنا لیا, ہم اس کی سنت پر عمل کرتے ہیں. اسٹیپس ٹو سکسیس والی اس کی کتاب پڑھتے ہیں, اس کی ساری جو ہے ویڈیوز دیکھتے ہیں. کسی طرح میں بھی جو ہے نا کوئی محنت کیے بغیر جو ہے کسی طرح کروڑ پتی بن جاؤں. اللہ اکبر. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی بات آتی ہے, ہمیں شرم آتی ہے. میں کیسے ہاتھ سے کھانا کھانے لگ جاؤں, لوگوں کو سمجھے گا میں جاہل ہوں, مجھے کانٹا چھری نہیں استعمال کرنی آتی. میں کیسے زمین پہ بیٹھنے لگ جاؤں, لوگوں کو لگے گا کہ میرے گھر میں اتنی وسائل نہیں ہے کہ میں نے ٹیبل رکھا ہو گھر میں. اللہ اکبر. کبھی we're ashamed of following the Prophet sallallahu alaihi wasallam based on what people will think. And most of the time those people are his ummatis as well. اللہ اکبر. یہ سمجھے کہ رسول کے امتیوں کے سامنے شرم کرتے ہیں رسول کی سنت پر عمل کرنے سے. کیسی بات, عجیب بات, عجیب بات. یہ امتی کی بھی ڈیفینیشن نہیں ہم نے سمجھی, اور رسول کی سنت کی بھی ڈیفینیشن نہیں ہم نے سمجھی. اور اسی لیے یہ وہ زمانہ ہے کہ جب نبی کی سنت کو زندہ کرنا بہت بڑا, بہت اہم, بہت ضروری کام ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی, پریڈکشن کی تھی, پروفیسی جس کو کہتے ہیں انگلش میں, کہ بدأ الاسلام غریباً, کہ اسلام جب داخل ہوا تھا دنیا میں تو وہ عجیب و غریب تھا. اٹ واز اے اسٹرینجر, اجنبی تھا. it was as if it was weird, it was considered to be انوکھی چیز in the society. اور وہ آخرت کے قریب دوبارہ اجنبی ہو جائے گا, دوبارہ عجیب ہو جائے گا, دوبارہ انوکھا لگنے لگ جائے گا لوگوں کو, رائٹ. اینڈ فطوبی للغرباء, تو بشارت ہے ان عجیب و غریب لوگوں کے لیے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس زمانے میں اپنائیں جب وہ اجنبی ہو گیا ہو. اور the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, one of the aspects of the deen that have become ajib in this dunya is his sunnah. And he mentions in another hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says کہ جو ایک بھی سنت کو زندہ کرے گا اس کو 70 شہیدوں کا ثواب ملے گا قیامت کے دن. اللہ اکبر. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, the one who revives one sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, اور کچھ روایت میں آتا ہے in the time of fitna in the ummah, he will get the reward of 70 martyrs on the day of judgment. اللہ اکبر. ہماری تو ایسے عجیب ایک ایمان کی کمزوری کی کیفیت ہے, ہم تو شہادت کے لیے دعا بھی نہیں کرتے. پچھلے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ شہادت کے لیے دعا کرتے تھے. 70 شہیدوں کا ثواب اس بندے کو, اس شخص کو جو ایک سنت زندہ کر لے. اور کوئی بھی چھوٹی سی سنت لے لیں, مسواک کرنے کی سنت لے لیں, سیدھا ہاتھ کروٹ لے کے سونے کی سنت کر لیں, آپ الٹے ہاتھ پہلے باتھ روم میں الٹا پاؤں جو ہے وہ رکھنے کی سنت کر لیں, آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنے کی سنت کر لیں. آپ سنتیں زندہ کریں. اور زندہ کرنا میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ 100 میں سے ایک, کئی سنتوں میں تو ہزاروں میں سے, لاکھوں میں سے ایک ہے جو کہ عمل کرتا. تو زندہ کرنا ہی ہوا نا جو ایسی سنتوں کو دوبارہ جو ہے وہ روایت میں لا رہا ہے, جو پاپولرائز کر رہا ہے. بیکاز یو سی, ہمارے عمل سارے کھوٹے ہیں, ہمارے عمل سارے ناقص ہیں. ہمارے پاس عمل کے طور پہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو کہ تمام اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو, تمام حاضر دماغی کے ساتھ کیا گیا ہو, کوئی بھی قسم کا نیت کا کھوٹ نہ ہو, کسی بھی قسم کی اس عمل میں پرفیکشن میں کمی نہ ہو. یہ وہ اعمال ہے نا جو کہ سجدے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے. ایسا کوئی عمل نہیں ہے. تو ایک شاعر نے بڑا خوب فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو وہ کیوں اتنا اہم ہے. وہ اس لیے اتنا اہم ہے کہ تیرے محبوب کی یا رب, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں. تو we bring the ظاہری سنت of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, and Allah subhanahu wa ta'ala will bless us with the interior feelings of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. I'm not just talking, یہ لوگ غلط فہمی سمجھتے ہیں کہ جی صرف داڑھی کی, صرف ٹوپی کی, صرف جبے کی, صرف کرتے کی بات ہو رہی ہے سنت کی جب بات ہو رہی ہے. یہ پلیز اپنے ذہن سے نکال دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, احوال, اعمال, ان کی کیفیات, ان کے جذبات, ان کے افکار, ان کا لہجہ, ان کا طور طریقہ, وہ سارا کچھ جو ہے وہ سنت ہے. Everything about him is this sunnah. Yeah, yes, he did have a beard. We all know that. Yes, he did cover his head. Yes, he did wear a loose
fitting garment. These are all from the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But it's also sunnah to smile and greet somebody. It's also sunnah to say salam first. It's also sunnah to visit the sick. It's also sunnah to give to the needy. It's also sunnah کہ آپ اپنے والدین کی جو ہے وہ عزت کریں, ان کے سامنے اپنا سر جھکا لیں. All of these things are from the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So start with whatever is easy for you. آپ چھوٹی سی, کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے, چھوٹی اس لحاظ سے کہ جس پہ عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہے, وہ سنت اپنانا شروع کریں. start saying the sunnah du'as. یہ سنت دعائیں جو ہے نا, فرق موقعوں کی, کھانا کھانے کی الگ دعا ہے, باتھ روم جانے کی الگ دعا ہے, سو کے اٹھنے کی الگ دعا ہے, سونے کی الگ دعا ہے, گھر سے نکلنے کی, گھر میں داخل ہونے کی, مسجد داخل ہونے کی, مسجد سے نکلنے کی, دودھ پینے کی الگ دعا ہے, پانی پینے کی الگ دعا ہے. سبحان اللہ. شیشے میں دیکھنے کی دعا ہے, کپڑے پہننے کی دعا ہے. یہ کیوں اتنی دعائیں؟ کیا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ دعاؤں کی کتاب جو ہے وہ کمپائل کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے؟ نہیں. آپ کو ایک سیکرٹ بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو جذبات تھے اور جو افکار تھے اور جو احوال تھے اور جو کیفیات تھی, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک اندرونی تعلق تھا, وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا in the form of these sunnah du'as. So it was inside out. It was the feelings that he had that manifested themselves in the shape of these words that he used to say that we know as the sunnah du'as. ہم نے اس کو ریورس انجینئر کرنا ہے کیونکہ وہ کیفیات ہمارے دل میں نہیں ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ سنت دعائیں اگر ہم وہ مینیفیسٹیشن کو اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اندرونی احوال اور کیفیات دے اور اپنے قریب آنے کا راستہ دے. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam did it inside out. We have to do it outside in so that we get the internal feelings of the sunnah. The feelings are the asl. جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے جذبات تھے اور خیالات تھے اور تصورات تھے, وہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی کی جو سنت دعائیں ہیں ان کو اپنائیں. کوئی بھی آپ دعا لے لیں, پیارے رسول کی پیاری دعائیں, اس طرح کی بے شمار کتابیں ملتی ہیں. ایک دعا ایک دن یا ایک دعا ایک ہفتے میں یاد کرنا شروع کریں. سال کے بعد 50 دعائیں آپ کو یاد ہوں گی انشاءاللہ. یہ کیا مشکل ہے؟ چھوٹی چھوٹی ایک سینٹنس کی سنت دعائیں. الفاظ بھی سارے وہی ہیں جو کہ عام طور پہ ہمیں عربی کے الفاظ اردو کے ساتھ کامن لگتے ہیں. So it's very easy. And it's the sunnat mizaj that Allah subhanahu wa ta'ala really loves. The interior design of the sunnah, that's the pinnacle of Allah's creation that we need to try to aspire towards. And of course ہم اس میں سے ہر چیز فوراً نہیں کر سکتے. ہم لوگ فرائض کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہیں. ہماری کبھی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, کبھی ہم سے بدنظری ہو جاتی ہے, کبھی ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, کبھی گالی ہو جاتی ہے, کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی ہو جاتی ہے. تو ہر بندہ 100% نہ سنت پر عمل کر سکتا ہے نہ اپنے گناہ سے بچ سکتا ہے. مگر what I'm trying to emphasize here is کہ کم از کم ہماری دل کی چاہت تو ہونی چاہیے نا سنت پر عمل کرنے کی. ہماری ایک طلب اور تڑپ تو ہونی چاہیے, ہماری ایک فکر تو ہونی چاہیے, ہمارے دل میں ایک جذبہ تو ہونا چاہیے, کاش میں اپنے نبی کے جیسا ہوتا, کاش میں اپنے نبی کے جیسا ہوتا. ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہی نہیں ہے, ہماری دعاؤں میں یہ دعا ہی نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے نبی کے روپ میں ڈھال دے, مجھے ظاہر میں باطن میں اندر سے باہر سے مجھے ہر طریقے سے اپنے نبی جیسا بنا دے. جو صفات تجھے پسند ہیں تو نے ان کو دی ہیں, یا اللہ مجھے بھی دے دے. یا اللہ جو عادات تجھے پسند ہیں تو نے ان کو دی ہیں, یا اللہ مجھے بھی دے دے. یہ کم از کم دعا تو ہو نا, دعا تو کرنا شروع کریں. ہر نماز کے بعد بس یہ دعا کریں, یا اللہ مجھے سنت کا عاشق بنا دے, یا اللہ مجھے چلتی پھرتی سنت بنا دے, مجھے میرے محبوب کی اس زمانے میں مثال بنا دے. یہ دعا تو کرنی چاہیے نا. بیکاز یو سی the hadith that I recited in the beginning, وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي, اور جو بھی میری سنت کو زندہ کرتا ہے بے شک اس نے مجھ سے محبت کی. اور کیوں زندہ کر رہا ہے؟ نبی کی سنت کو کیوں زندہ کر رہا ہے؟ کیونکہ اس نے محبت کی اللہ کے نبی سے. وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ, اور جس نے مجھ سے محبت کی بے شک وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اس سے بڑھ کے کیا انعام ہے, اس سے بڑھ کے کیا نتیجہ ہے جو کہ ہم تلاش کر رہے ہیں اس دنیا میں؟ کوئی گریڈز تلاش کر رہا ہے, کوئی جاب تلاش کر رہا ہے, کوئی شادی تلاش کر رہا ہے, کوئی کامیابی کسی طرح تلاش کر رہا ہے, کوئی کسی طرح تلاش کر رہا ہے. آخرت میں اگر آپ کے پڑوس میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوں, جنت میں بیٹھ کے وہ آپ کو اپنی کہانیاں سنا رہے ہوں, اس سے بڑی کیا کامیابی, اس سے خوبصورت کیا انجام ہے جس کی طرف ہم کوشش کر سکتے ہیں. جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. And that should be enough. اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور چاہیے نہیں ہونا چاہیے.
مگر کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں دا کیرٹ اینڈ دا اسٹک. سم پیپل آر مور موٹیویٹیڈ بائی پازیٹیو ری انفورسمنٹ, اینڈ کچھ ڈھیٹ ہوتے ہیں ان کو نہ صرف ڈنڈا ہی چلتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے ڈھیٹوں کے لیے بھی ایک حدیث سنا دی, فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اس سے ڈر لگنا چاہیے, اس سے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے, اس سے کانپنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے سچے نبی نے, بس جو میری سنت سے اعراض کرے گا, رغب عن سنتی اس کا مطلب ہے جو منہ موڑ لے گا, جو دوسری طرف چلنے لگ جائے گا, جس نے کسی اور کی سنت, کسی اور کا طریقہ, کسی اور کے حال احوال کو میری سنت پر ترجیح دی اور بہتر سمجھا اور اپنے اپنانے کے زیادہ قابل سمجھا, فلیس منی, پس وہ نہیں ہے مجھ میں سے. He is not from among me. He is not from among me. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس آخری حدیث کے مصداق بننے سے, اور پچھلی حدیث کا ہمیں مصداق بنائے کہ جو اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرے گا اس نے یقیناً اللہ کے نبی سے محبت کی, اور جس نے اللہ کے نبی سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس کو نبی کا ساتھ دیں گے جنت میں. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے نبی کی ہمیں سچی امتی والا تعلق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی, امام الانبیاء, حبیب کبریا, محمد مصطفیٰ, احمد مجتبیٰ, رسول اللہ, حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اللہ تعالیٰ ان کی سنت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.